अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हम सबको खैरियत से रखे। अल्लाह पाक हर आफत से, हर परेशानी से हम सबको महफूज फरमाए। माशाअल्लाह आसमान पर हुज्जाज किराम आसमान पर आपको बादल के कुछ दिखाई दे रहा है, बादल की तरह। माशाअल्लाह ये बादल है। तो अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं इतनी गर्मी में अल्लाह पाक रहमत की बारिश अता फरमाए। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ बारिश की ज़रूरत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ बारिश अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की कमी कोताहियों को दूर फरमाए। नाज़रीन, यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में वक़्त करीब है 10 के। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये तवाफ़ का मंज़र, खूबसूरत मंज़र ये आप अपने आँखों से देख रहे हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ़। और इतनी गर्मी में भी हुज्जाज किराम शौक़ से तवाफ़ फरमा रहे हैं। तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जो यहाँ इसके अलावा और दुनिया में किसी कोने में ऐसी इबादत आपको नज़र नहीं आएगी। और ना कहीं ये जायज़ है कि किसी घर का तवाफ़ किया जाए और किसी कब्र का तवाफ़ किया जाए, ये कहीं जायज़ भी नहीं है। तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है जो यहाँ तवाफ़ होता है और हुज्जाज किराम 7 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं। और ये एक ऐसी इबादत है जो पूरी दुनिया में इस जैसी इबादत और नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की इबादत यानी तवाफ़ वाली इबादत हमें मरते दम तक हमको अदा करने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान मजीद है। इसकी एक आयत का तर्जुमा कर लेते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम ये सामने आपको नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा निअम अज्रुल आमिलीन अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून व कअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मुख्तसर आयत मैंने तिलावत की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसको समझने की और इस पर अमल करने की हिम्मत तौफ़ीक़ हम सबको अता फरमाए। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौत का तज़किरा फरमाया है। जो दुनिया में ज़ी रूह कोई भी आया है जिसके अंदर रूह है तो एक ना एक दिन उस रूह ने ख़त्म हो जाना है। और दूसरा लफ्ज़ हम ले लेते हैं मौत, यानी जो भी दुनिया में इंसान आया, जिन आया, फरिश्ते हैं, जो भी आपको ज़मीन पर चलने वाले जानवर चरिंद परिंद आपको नज़र आ रहे हैं, एक ना एक दिन इनको फ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर हर एक चीज़ को एक लिमिट अता फरमाई है, एक वक़्त अता फरमाया, एक मुद्दत अता फरमाई है। किसी के पास चंद लम्हात हैं, किसी के पास 1 महीना है, किसी के पास 2 महीने हैं और किसी के पास 2 साल है, किसी के पास 40 साल है, किसी के पास 100 साल है, किसी के पास 700 साल है, किसी के पास एक चंद लम्हात हैं। और इसका तजर्बा आपने कर ही लिया होगा, आपने कई बार इसका तजर्बा किया है। और ज़िंदगी में कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो एक चीख मारने के बाद दुनिया में आते हैं, एक चीख लगाते हैं और फौत हो जाते हैं अस्पतालों में, अपने घरों में।
ان کی زندگی اللہ رب العزت نے اتنی ہی لکھی ہوتی ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ اگر ہم پھر سوچتے ہیں یار ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو ہم علاج کرا دے، یہ ٹھیک ہو جاتا، نہیں میرے بھائیوں، اگر ڈاکٹر کا معاملہ ہے تو کبھی ڈاکٹر کو موت ہی نہ آتا، کیونکہ وہ تو سمجھدار ہے، دوائی ہر طرح کا اپنے پاس موجود رکھتا ہے، کبھی ڈاکٹر کو موت ہی نہ آتا۔ بہرحال یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، انسان سوچتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا شوگر کا مرض نہ ہوتا، یا بخار ہائی نہ ہوتا، یہ بلڈ کا مسئلہ، یہ دل کا دورہ یہ نہ ہوتا، یہ چلتا رہتا اور 2-4 سال اور بھی زندگی گزارتا۔ یہ ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو غلط ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما چکا ہے موت کا، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، فرمایا کہ وہ لمحہ، وہ گھڑی، جو منٹ سیکنڈ لمحات جو لکھی ہیں، جب وہ لمحات پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں ہوگا، یعنی کہ موت آ جاتی ہے۔ بہرحال موت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس نے ثم الینا ترجعون، اس نے ہماری طرف لوٹنا ہے، ہم اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور جو چلے گئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جو ہم باقی ہیں وہ بھی ہم نے ایک نہ ایک دن، 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 منٹ سیکنڈ کے بعد ہم اللہ رب العزت کی طرف چلے جائیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے فیصلے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ مرنے کے بعد کیا ہے۔ فرمایا کہ مرنے کے بعد جو دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے، زندگی گزاری ہے، کسی نے 100 سال، کسی نے 200 سال گزاری ہے، تو فرمایا کہ جو آپ نے عمل کیے اس زندگی میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا میں اجر دوں گا، آپ کو اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ دنیا کے اندر جو آپ نے اتنی محنت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صفا مروہ کرتا ہے، تو یہ جو اجر ہے یہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا بدلہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، ہر ایک کو یاد رکھیں اللہ رب العزت بدلہ نہیں دے گا، اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، یعنی کہ اللہ رب العزت ایمان لائے اور ان کے پیغمبر پر، ان کی کتابوں پر جو ایمان لے کے آیا ہے انہی کو بدلہ ملے گا۔ جو کافر ہے، اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، اس کو بدلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بہترین بدلہ دیا رکھا ہے، اور میدان معاشر میں، جو قبر میں، جو جنت میں، جو اللہ رب العزت نے چیزیں نعمتیں رکھی ہیں، تو ان کا بدلہ اللہ رب العزت نے ایمان پر مقصر فرمایا۔ اگر ایمان ہے تو سارے نیک صالح عمل ہے، تو فرمایا کہ اس کا بدلہ ہم عطا فرمائیں گے، اور ایمان لانے کے بعد فرمایا کہ وعملوا الصالحات، عمل بھی آپ کے اچھے ہوں۔ فرمایا لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، فرمایا کہ جنت میں ایسے میں محل عطا فرما دوں گا، یعنی کہ غرفہ کا مطلب ہے کمرہ بھی آئے گا، اور یہاں ہم کہیں گے یعنی کہ چھوٹے کمرے نہیں، اللہ رب العزت محل عطا فرمائے گا۔ جو محلات اللہ رب العزت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو، اللہ رب العزت نے ایسا جو ٹھکانہ ہم کو جنت میں عطا فرمائے گا محلات کی شکل میں۔ فرمایا تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ نہریں شراب کی ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوگی، پانی کی ہوگی، تو یعنی کہ شراب طہورہ اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح دودھ کا بھی نہر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، شہد کی بھی نہریں اللہ رب العزت ہم سب کو، ایمان والوں کو، اعمال صالح کرنے والوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہاں جو دنیا کی زندگی آپ نے 10 سال، 20 سال، 100 سال اپنے وقت گزارا ہے، وہاں قیاس نہیں کرنا کہ ہم نے جتنا دنیا میں وقت گزارا ہے، 100 سال میں مثال دے رہا ہوں، 100 سال، اور جنت میں بھی 100 سال گزاریں گے، اس طرح اللہ رب العزت نے یعنی کہ فرمایا ہے کہ تاکہ ایمان والا اور اعمال صالح کرنے والا مایوس نہ ہو جائے، یار وہاں بھی جنت میں بھی 100 سال یا 200 سال یا 1000 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر ختم ہو جائیں گے،
اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا خالدین فیہا، فرمایا کہ اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ موت صرف دنیا میں ہے اور اس کے بعد نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ ایک بار چکھیں گے، بار بار نہیں ہے۔ موت کا ذائقہ ایک دفعہ ہے اور بار بار نہیں ہے۔ یہ یاد رہے، موت کا جو ذائقہ ہے اور موت جو ہے انسان کے اوپر ایک دفعہ آئے گا اور بار بار نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دنیا میں ہم کو چاہیے ہم ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کریں، نیک صالح عمل کریں۔ نیک صالح عمل ہمارے کیا ہیں؟ جو اللہ رب العزت نے فرض فرمائے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہیں اور لازمی ہیں اور ضروری ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ یہ چیزیں فرض فرمائی ہیں اور یہ ہم کو لازمی ادا کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا ہے، اور کسی کو پانی پلانا، کسی کو کپڑا، کسی کو جوتی دینا، اور کسی کو دوائی لے کے دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ سارے اعمال صالح ہیں۔ ذکر و اذکار بھی اعمال صالح میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ اعمال صالح ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، کسی جانور کے ساتھ حسن و سلوک کرنا، اور کسی کو مثال مسافر کو کھانا دینا اور مسافر کو پانی پلانا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ سارے اعمال صالح ہیں۔ اعمال صالح بہت زیادہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے اعمال صالح کرنے فرمایا